کیا ماحول ہے؟ ابھی تو ایک سال دوسرے سال سے ملے گا نا، یہ کیا کاروبار کرتے ہو، تجھے کیا لینا دینا، کیا کاروبار کرتے ہو، تجھے لینا دینا کیا ہے؟ بتا، لینا دینا کیا ہے؟ کیا لینا دینا ہے؟ کیا کاروبار کر رہے، کیا کاروبار کر رہے؟ ایک ہی سوال ہے، کیا کاروبار کر رہے، کیا کاروبار کر رہے، کیا لینا دینا کاروبار سے؟ پیسے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اتنے مانگے تو پوچھتے کیوں کہ دینے ہیں، کہ دینے پہ نہیں، پھر پوچھتے کیوں؟ ارے کہیں ضرورت پڑے تو پوچھ لو، ضرورت پڑے تو پوچھ لو کہ بیٹا ہے کہ اس کے کاروبار کا انتظام کر دو، چلو بندہ کوئی آدمی ہے کمزور دکھ رہا ہے، آپ کو مدد کرنے کا دل چاہتا ہے تو اس سے کنارے میں لے جاؤ، تنہائی میں پوچھو کہ تم کیا کام کرتے ہو، اس کی مدد کر دو، اگر مدد کرنی ہو تو پوچھو اس سے، نہیں کرنی تو کیوں پوچھو؟ اور مانگنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، یہ پوچھتے کیوں؟ میں حیران ہوں کہ کاروبار فرض عین نہیں، لیکن اس کا سوال چل رہا ہے، اس کا سوال بس پہ مل جائیں گے، ٹرین پہ مل جائیں گے، اجنبی آدمی مل جائے گا، اجنبی آدمی اسے پوچھیں کہ آپ کیا کام کرتے ہو، اس سے کیا لینا دینا تمہیں، وہ کیا کام کرتے ہو؟ ہاں اگر مفتی ہو تو پوچھو کہ کیا کام کرتے ہو، تاکہ مسئلہ بتاؤ، مفتی ہو تو پوچھو اس سے کہ آپ کیا کام کرتے ہو، کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، یار بہت اچھی بات ہے، تم رکشہ چلاتے ہو، رکشہ چلانا بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ اس میں حلال ہی حلال ہے، ایک مسئلہ معلوم کر لو بس، کتنے مسئلے کہ ایک مسئلہ معلوم کر لو، اس کے بعد تمہاری روزی حلال ہی حلال ہے، کہ ایک مسئلہ صرف اجارے کا، ایک مسئلہ کہ جس کو بٹھاؤ اس سے پوچھ لیا کرو کہ بھائی کتنا کرایہ دو، اپنا کرایہ بتا دو، اس سے پوچھو، دو راستے ہوں تو ایک راستہ متعین کر دو، دو راستے ہوں تو ایک راستہ متعین کر دو، دو راستے نہ ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تو متعین ہے پہلے سے کہ دو راستے ہوں تو ایک راستہ متعین کر لو، وقت پوچھ لو، بکنگ پر جا رہے ہو وقت پوچھ لو، اور پیسہ معلوم کر لو، کتنے پیسے بٹھانے سے پہلے اتنا کر لو، بس تمہارا کاروبار حلال ہی حلال ہے، برکت ہی برکت ہے تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تم جس کی دعوت کر دو اس کی بھی نماز پڑھ دو، ایسا حلال کام ہے کہ اگر اسے مسئلہ بتانا ہو تو پوچھ لو، اگر مسئلہ بتانا ہو مفتی ہو تو پوچھ لو کہ کیا کاروبار کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا کاروبار، کہ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، علم کا سیکھنا فرض عین ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، مسجد کی آبادی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، گھر میں ایمان اور علم اور دعوت اور عبادت کا قائم کرنا فرض عین ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، دعوت اللہ کی ذمہ داری اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ سوالات ہے کہ دین کے لیے تم کیا سفر کرتے ہو، ہر مسلمان کو تیار کرو کہ دین کے لیے نام حرکت کرے، ہر مسلمان سے سوال کرو، اٹھتے بیٹھتے سوال کرو کہ وہ دین کے لیے سفر کرے، کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو، کہ ارے تمہارا کاروبار تو بہت لمبا ہے، تم گئے کبھی کسی مفتی کے بعد 3 دن لے کر، اتنا لمبا کاروبار ہے تمہارا، 3 دن چاہیے تم کو کسی مفتی کے بعد رہنے کے لیے، ارے گئے کسی مفتی کے بعد نہیں گئے تم، کہ کیوں نہیں گئے، کہ نکلو کاروبار سیکھو پہلے پھر آگے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہی کاروبار کا لائسنس ضبط کر دیتے تھے جس کو حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اس شخص کو جیل میں ڈال دیتے تھے جس کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور مشینوں کو آباد کرنا اور گھروں میں اعمال قائم کرنا، یہ ان فرائض کے لیے ہے جو مسلمان پر روزانہ ہیں، جو مسلمان پر روزانہ ہے، جس میں سب سے پہلا فریضہ ایمان کا سیکھنا ہے، سب سے پہلا فریضہ ایمان کا سیکھنا، روزانہ کا کام، ایمان کا سیکھنا روزانہ کا کام، کیوں کہ دنیا
دنیا اللہ سے دور کرنے کا سامان ہے، کہ ایمان کا حلقہ اللہ سے قریب کرنے کا سامان ہے، کہ دور کرنے کا سامان جو ہے اور قریب کرنے کا سامان اللہ ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو کہ اللہ اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، اچھی بات میں حیران، کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ جس وقت کھیت سے بلا ہو گئے اس وقت کھیت کا انکار کر کے اللہ کو ذارع ماننا یہ فرض عین ہے۔ کھیت کا انکار کر کے اللہ کو ذارع ماننا یہ قرآن میں اللہ نے پوچھا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہو، بتاؤ اللہ میں اگاتا ہوں تم اگاتے ہو، کہ کہنا پڑے گا کون اگاتا ہے؟ انت اللہ، بنا انت اللہ، کوئی نہیں، اے اللہ آپ اگاتے ہیں، یہ کہنا ہے انت اللہ، کوئی نہیں آپ اگاتے ہیں۔ کہ سمجھاؤ دنیا کے ہر کافر کو سمجھاؤ کہ آلو کھیت سے پیدا ہوتا ہے، ارے تیری عقل ماری گئی، یہ بتا مجھے کئی کوئنٹل آلو تو نے اپنے کھیت سے نکالے، کتنی مٹی کم ہوئی؟ پھر کھیت سے کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مٹی کم نہیں ہوئی، پیدا کہاں ہوتا؟ یہ کتنے بیج ہیں جو اگنے سے رہ گئے، تو نے کیوں نہ اگا لیا؟ اگر تو ہی اگانے والا تھا کیوں نہ اگا لیا؟ کہ اللہ نے اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیج ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ضائع ہونے والے بیج چیخ کر پکارتے ہیں، او بندے اپنی عاجزی کا اقرار کر لے اور اللہ کی قدرت کو مان لے، لیکن کان بہرے ہیں اور یہ سنتا نہیں ہے، اور آنکھیں اندھی ہیں یہ دیکھتا نہیں ہے، اور دل ظالم اور جاہل ہیں جن میں عقل اور شعور نہیں۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ کہ یہ جانور زیادہ بدتر ہیں، کچھ بھی دکھتا ہی نہیں، آنکھیں اندھی، کان بہرے اور دل ظالم اور جاہل اور غافل، کچھ نہیں دکھتا۔ یہ جانور سے بدتر ہے کہ ماحول ہے دنیا کا کہ اللہ کا غیر اللہ پر پردہ ہے، سبب اللہ کی قدرت پر پردہ ہے، سبب اللہ کی قدرت کا واسطہ نہیں ہے، سبب اللہ کی قدرت کا واسطہ نہیں ہے۔ ہاں یہ میں سمجھنا کہ سبب اللہ کی قدرت کا واسطہ ہے، جیسے ہم سیڑھی کے واسطے سے چھت پر چڑھتے ہیں تو اللہ اس کے واسطے سے پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر یہ شرک نہیں تو دنیا میں شرک ہے کیا؟ اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایمان سکھلایا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے ایم پی ہوتے ہیں، ان کے وزراء ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کر ایک کو بادشاہ بناتے ہیں تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ 2/3 اکثریت واقع کر جائے تو بادشاہ کی کرسی سیدھی رہے گی الٹی ہو جائے گی؟ سیدھی رہے گی الٹی ہو جائے گی؟ اور بادشاہ کرسی پر ہوگا یا کرسی بادشاہ پر ہوگی؟ کرسی بادشاہ پہ چڑھ جائے گی۔ جب 2/3 اکثریت واقع کر جائے گی تو کرسی کس پر چڑھ جائے گی؟ بادشاہ پر چڑھ جائے گی۔ شاہ اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارے فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں، سارے فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں اور سارے انبیاء اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کی الہیت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سارے فرشتے انکار کر دیں تو نظام کائنات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور سارے انبیاء اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو نظام ہدایت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سارے اسباب الٹ جائیں تو کائنات کے نظام میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے آسمان اور زمین لوہے اور تانبے کے ہو جائیں، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے اور زمین سے ایک حبہ غلہ نہ اگے